تو آپ حضرات سکون و اطمینان سے تشریف رکھتے ہوئے سنیے گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر کرم فرمائے، مجھے حق بیان کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو حق سن کر قبول کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ، میں نے پہلے شان نزول بتانا ہے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے، اس کے بعد پھر آیت پڑھتا جاؤں گا اور اس کو سمجھاتا جاؤں گا انشاءاللہ۔ شان نزول عربی کے لفظ ہیں، اس سے مراد وہ خاص واقعہ ہوتا ہے جس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی یا سورت نازل ہوئی۔ شان نزول خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے، مگر شان نزول کے بغیر بہت مرتبہ بات سمجھ میں آتی نہیں۔ سورہ قدر شریف کا شان نزول کیا ہے پہلے یہ سن لیں۔ میرے اور آپ کے نبی پاک، پیارے نبی، اللہ تعالی کے آخری نبی، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما، کیا منظر ہوتا ہوگا۔ ہم ان کی باتیں سن کے جھومتے ہیں، صحابہ تو انہیں دیکھا کرتے تھے، ان کے مبارک ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھتے تھے، ان کی آواز سنتے تھے۔ اللہ تعالی نے ان کو مرتبہ عطا کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے ہیں کہ بنی اسرائیل، اسرائیل عبرانی زبان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ بنی کے معنی اولاد، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل میں ایسے بھی عبادت گزار اور نیک لوگ ہوئے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا 1000 مہینہ اس طرح گزارا کہ دن میں روزہ رکھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے اور رات بھر عبادت کرتے تھے۔ اگر 1000 مہینے کے سال بنائیں تو 83 برس 4 مہینے بنتے ہیں، 83 years and 4 months۔ تو ان کی عمریں لمبی ہوتی تھیں، کوئی 200 سال کا، کوئی 400 سال کا، کوئی 500 سال کا۔ آپ 20 سال میں جوان ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ 100 سال میں جوان ہوتے ہوں، تو 500 برس تک کی عمریں ہوا کرتی تھیں۔ تو ان میں ایسے لوگ بھی ہوئے جنہوں نے اپنی زندگی کے 83 برس، 83.5 برس اس طرح گزارے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، جہاد کر رہے ہیں، سارا دن ساری رات عبادت کر رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنائی تو صحابہ کو یہ خیال آیا کہ اول تو ہماری عمریں ہی اتنی نہیں ہوتی، بعض بچے ماں کے پیٹ میں ہی دم توڑ دیتے ہیں، کوئی پیدا ہوا، سانس لیا اور چلا گیا، کوئی 4 دن کا گیا، کوئی مہینے کا گیا، کوئی سال کا گیا، کوئی 2 سال کا۔ جن کو زندگی ملتی ہے آج کل تو جوان اور بوڑھے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسی ایسی بیماریاں نکل آئی ہیں کہ ویسے ہی سن کے آدمی کانپ رہا ہے۔ 50 سے اوپر ہو جائے تو لوگ انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب بلاوے کا ٹائم ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے۔ 70 سے اوپر چلا جائے تو محلے والے انتظار کرتے ہیں کہ کب جائے گا، الا ماشاء اللہ۔ کچھ زیادہ عمر والا ہو جائے تو لوگ دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ اس کو اٹھا لے۔ ہمارے ہاں تو یہی حال ہو گیا ہے، حالانکہ زیادہ عمر ہونا
اچھی بات ہے تاکہ نیکی کرنے کا ٹائم زیادہ ملے. تو اول تو عمریں اتنی نہیں ہوتی، پھر ہر ایک کو جہاد کا موقع نہیں ملتا. کبھی کبھی آتا ہے جہاد اور سب اس میں شامل نہیں ہو پاتے، تو قیامت کے دن اجر و ثواب میں بنی اسرائیل کے لوگ ہم سے بڑھ جائیں گے. جب ان کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ہوں گی تو یقیناً وہ ہم سے بڑھ جائیں گے. صحابہ کو یہ خیال آیا، انہوں نے یہ عرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان کہ میری امت کی اوسط عمر، ایوریج ایج 60 اور 70 کے درمیان ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب یہ بات کی، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امت کا خیال آیا. ادھر آقا کے دل میں خیال آیا، ادھر جبریل امین یہ صورت لے کر آ گئے. یہاں سے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں. آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں، بہت جاننے والے ہیں، مگر یہ بات یاد رکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہی نہیں، صرف اللہ تعالی کے نبی ہی نہیں، صرف اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے ہی نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالی کے حبیب بھی ہیں، پیارے بھی ہیں، مقصود کائنات بھی ہیں، مطلوب کائنات بھی ہیں. انہی کی خاطر یہ بزم کائنات سجائی گئی. کائنات کا مطلب ساری دنیا، پوری کی پوری، یہ سب انہی کے لیے سجائی گئی. تو محبوب کی دلجوئی یہ اللہ تعالی بہت چاہتا ہے، کیونکہ وہ اس کے حبیب ہیں. نبی پاک کو خیال آنا تھا کہ جبریل امین صورت لے کر آ گئے. پتہ چل گیا کہ میرے حبیب، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں جو مقام، مرتبہ، درجہ رکھتے ہیں وہ کسی اور کا نہیں. ہو سکتا بھی جو مانتے ہیں کہیں ہو سکتا بھی. کیوں؟ یہاں ایک اعتراض کا جواب. کتابوں میں لکھنے والوں نے لکھا، ان کے قلم چلتے ہیں، وہ سوچتے نہیں، لکھ دیتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو سکتا نہیں، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو اللہ چاہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کروڑوں پیدا کر ڈالے. یہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا. ہم کہتے ہیں اللہ قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، مگر وہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی اور نہیں بنائے گا. وہ کہتے ہیں دیکھو تم اللہ پہ کوئی پابندی لگانے والے ہو، روکنے والے ہو، ٹوکنے والے ہو. تو میں اس کا جواب دے دوں خود قرآن سے. اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے، یعنی آخری نبی ہیں. تو اگر اللہ ان جیسا بنائے تو کیا نبی پاک آخری نبی رہیں گے؟ اونچی. تو پھر اللہ کی بات کے خلاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اللہ اپنی بات کے خلاف کرتا نہیں. پتہ چلا اللہ میرے نبی جیسا کوئی اور نہیں بنائے گا، نبی پاک جیسا کوئی اور ہو سکتا نہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ بات کلیئر ہو گئی؟ ابھی بھی ذہن میں ہے کوئی شبہ؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے.